السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی نواز۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاک زون۔ تازہ ترین ملکی حالات اور واقعات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی دہشت گرد دیگر دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ مل کر زیادہ بڑے اور خوفناک حملے کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ حالیہ چند دنوں میں آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں بھی ایک بہت بڑا خودکش حملہ ہوا تھا، اور وانا کیڈٹ کالج میں بھی ایک بہت بڑا حملہ کر چکے ہیں، لیکن دونوں جگہ پر ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ ٹی ٹی پی اور دیگر 3 دہشت گرد تنظیموں نے اتحاد المجاہدین پاکستان کے نام سے ایک تنظیم بنا لی ہے، جس پر ایکسکلوزیو خبر سوشل میڈیا پر بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کافی دنوں سے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو تنظیم ہے یہ بنائی ہے ٹی ایل پی نے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ اس کی ڈیٹیل یہاں پر شیئر کریں گے کہ اس اتحاد میں کون کون سی دہشت گرد تنظیمیں شامل ہیں۔ سانحہ مرید کے حوالے سے حکومت نے موقف اپنایا ہوا ہے کہ اس میں 3 افراد جان بحق ہوئے ہیں، جبکہ ٹی ایل پی کے ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس میں سینکڑوں افراد ان کے شہید ہوئے ہیں اور سینکڑوں شدید زخمی ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پیچھے پتہ ہی ہوگا، اور سما نیوز نے ایک خبر بھی جاری کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 500 سے لے کے 700 تک اس میں شہید لوگ ہو چکے ہیں، اور شہید ہونے والوں کی لاشوں کو ٹرکوں میں بھر کر غائب کر کے ٹھکانے بھی لگا دیا گیا تھا۔ یہ بھی خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ ایک انگریزی اخبار ڈان کی رپورٹ کے مطابق فائرنگ، شیلنگ، آنسو گیس کئی گھنٹے جاری رہی۔ 3-4 گھنٹوں کے بعد جائے وقوع پر لوگوں کو جب جانے کی اجازت ملی تو وہاں سڑکوں پر خون بہنے کے آثار نمایاں نظر آئے، جبکہ وہاں پر نہ کوئی لاش تھی اور نہ ہی کوئی زخمی تھا، اور نہ ہی وہ ہزاروں پولیس والے موجود تھے جنہوں نے کہ آپریشن میں حصہ لیا تھا اور نہتے لوگوں پر اندھا دھند فائرنگ کی تھی، جن کی تعداد جو ان پولیس والوں نے آپریشن کیا تھا ان کی تعداد 12,000 بتائی جاتی ہے، لیکن گولیوں کے کھول جگہ جگہ بڑی تعداد میں ہزاروں کے حساب سے بکھرے ہوئے تھے، جو کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ 3-4 گھنٹے اس جاری رہنے والے آپریشن کے زخمیوں کو کہاں لے جایا گیا اور شہداء کی ڈیڈ باڈیوں کو کہاں لے جایا گیا، اس حوالے سے بھی متضاد دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اب اسی ابہام کا مظاہرہ ایک نئی کنٹروورسی کی صورت میں آیا ہے، اور ٹی ایل پی کی طرف سے ایک مبینہ ویڈیو سامنے آئی ہے جو مسلح عسکری جدوجہد شروع کرنے کا تاثر دے رہی ہے۔ یہ ویڈیو کافی دنوں سے وائرل ہو رہی ہے، اور لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹی ایل پی پاکستان نے اب ایک مسلح تنظیم بنا لی ہے جو کہ دھماکے کرے گی اور مسلح جدوجہد کرے گی، مسلح عسکری جدوجہد شروع کرنے کا تاثر بھی دے رہی ہے۔ یہ ویڈیو ریلیز کرنے والوں کے حوالے سے ایک دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ ٹی ایل پی نے بنا کر جاری کی ہے اور فالس فلیگ آپریشن ہے۔ یہ سارا جو ہے یہ فالس فلیگ ایک آپریشن ہے، اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ٹی ایل پی نے ایسی کوئی مسلح جماعت نہیں بنائی اور نہ ہی بنانے کا ارادہ رکھتی ہے، کیونکہ ویڈیو میں ایک 2 نوجوانوں نے اونچی شلواریں پہنی ہوئی ہیں جن کے پنچے ٹخنوں سے بھی اوپر ہیں، اور بریلوی عام طور پر ایسی شلواریں نہیں پہنتے۔ یہ تو پوری دنیا کو پتا ہے کہ جو ٹخنوں سے اوپر شلواریں کر کے پھرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ بریلوی حضرات اس طرح کی شلواریں نہیں پہنتے ٹخنوں سے اوپر، اور یہ ویڈیو بنانے والے اپنی شلواروں سے پکڑے گئے ہیں کیونکہ بریلوی نہیں ہیں یہ،
اور یہ نہ ہی ٹی ایل پی کے لوگ ہیں. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف ٹی ایل پی والوں کو بدنام کرنے کی ایک مکروہ سازش ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹی ایل پی والوں کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ ٹی ایل پی والے دہشت گرد ہیں، جبکہ یہ ویڈیو سراسر جھوٹ پر مبنی ہے. ایک اور تشویشناک خبر، ٹی ٹی پی کے دیگر دہشت گرد تنظیموں سے مل کر اتحاد المجاہدین پاکستان قائم کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ پاکستان میں دہشت گردی کی جائے اور قتل و غارت کروا کر دنیا کو بتایا جائے کہ پاکستان سیکیور ملک نہیں ہے اور ایک دہشت گرد ملک ہے اور یہاں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. یہ گھناؤنی سازش پاکستان کے خلاف اور ٹی ایل پی کے خلاف بنائی جا رہی ہے. یقیناً اس میں افغانستان اور انڈیا کا ہاتھ ہے، اور ان سازشوں کا مقصد عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ کو خراب کرنا اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش ہے، جو کہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. ہماری سیکیورٹی فورسز ان سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے دن رات آپریشن میں مصروف ہیں اور ان خارجیوں کا مقابلہ کر کے ان کو جہنم واصل کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر. وہ دن دور نہیں جب ہمارا ملک ان خوارجیوں سے پاک ہو جائے گا اور ہمارے ملک میں دوبارہ امن کا بول بالا ہوگا. اور یاد رہے، ہمارے ملک کو اندرونی اور بیرونی خارجیوں اور دہشت گردوں سے انشاءاللہ ہماری سیکیورٹی فورسز ہمیں ضرور نجات دلائیں گی اور ہمارا ملک پاکستان ایک مرتبہ پھر امن کا گہوارہ بنے گا اور عالمی دنیا کو بھی پتہ چلے گا کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک نہیں ہے اور یہ امن امان قائم کرنے والا ملک ہے. یہ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ٹی ایل پی کو بدنام کرنے کی ایک گھناؤنی اور مکار سازش ہے. جو لوگ ٹی ایل پی کے خلاف ہیں یقیناً وہ ایسی سازشیں کر رہے ہیں، جبکہ ٹی ایل پی ایک ریلیجیس اور سیاسی جماعت ہے، ان کے ایسے کوئی مقاصد نہیں ہیں. جی فرینڈز، یہ تھی آج کی ویڈیو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جزاک اللہ خیر.